بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا و انی تارکم فیکم الثقلین، سنو میں تم میں دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، ہوا حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہے. فَمَنِ اتَّبَعَهُ، بس جو اس کی پیروی کرے گا، کان علی الہدیٰ، تو وہ ہدایت پر ہوگا. وَمَن تَرَکَهُ، اور جو اس کو چھوڑ دے گا، کان علی الضلالہ، تو وہ گمراہ ہوگا. اور اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا. تو بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان امت کے طور پر اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو واقعی ہماری پستی کے، ہماری گمراہی کے اسباب یہی سبب ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. حالانکہ رسول وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے ایک مرتبہ قرآن مجید کے ساتھ چمٹنے کی، اسے پکڑنے کی، اللہ کی رسی کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے، کہ ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے پاس، تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ تعالیٰ اس رسی کو ہمیں مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مدد کے ساتھ اپنا چوتھا اور آخری مرکب ناقص اس کا آغاز کرنے لگے ہیں. عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اس اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسم کی حالت جر میں جانے کی ایک وجہ ہمیں معلوم ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی اسم مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے. آج ہم اسم کی حالت جر میں جانے کی دوسری وجہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اس اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. ان حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں. حروف جارہ وہ حروف ہیں، اب کلمہ کی 3 اقسام کے حوالے سے آپ نے بات کو ذہن میں رکھنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم کا باقاعدہ ہم نے آغاز کر دیا تھا، فعل انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اور حرف کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ درمیان میں ہم، کیونکہ سپورٹ کرے گا ہمیں، کیونکہ حرف کی جو ڈیفینیشن تھی وہ ہمارے سامنے یہی آئی تھی کہ اپنے معنی واضح نہیں کر سکتا جب تک کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کے نہیں آئے گا. تو یہ درمیان میں حرف جو ہے ہم اسی طرح پڑھتے رہیں گے. تو حروف جارہ وہ حروف ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں، حالت جر میں لے جاتے ہیں. وہ اسم جو ان حروف جارہ کی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں. مجرور وہ اسم جو حروف جارہ کی وجہ سے حالت جر میں چلا جائے وہ مجرور کہلاتا ہے. حروف جارہ اور مجرور جب ملتے ہیں تو ہمارا چوتھا مرکب ناقص مرکب جاری بناتے ہیں. تو مرکب جاری ہمارا ایسا مرکب ناقص
جس میں حروف جارہ استعمال ہوئے. حروف جارہ کی تعداد عربی زبان میں 17 ہے. کل 17 حروف ہیں جنہیں عام طور پر ایک شعر کی مدد سے یاد کرایا جاتا ہے. وہ شعر میں آپ کو یاد نہیں کرواؤں گا, صرف پڑھ کر سنا دیتا ہوں. وہ شعر کچھ اس طرح ہے کہ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا. تو اس شعر میں ان حروف کا احاطہ کر دیا گیا. اب بجائے اس کے کہ ہم اس شعر کو یاد کرنے میں وقت لگائیں, قرآن مجید میں جو حروف جارہ استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد 11 ہے. تو 6 حروف ہمارے وہ کم ہو جائیں گے, تو ہم 11 حروف کا مطالعہ کریں گے. 11 حروف جارہ ہم اپنے اس سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جو بھی حرف میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھوں گا اس حرف کو یاد کرنا ہے, پھر اس حرف پر حرکت کون سی آ رہی ہے اس کو نوٹ کرنا ہے, اور تیسری چیز وہ حرف عربی زبان میں کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. ان 3 چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ حروف جارہ آپ کے لیے سمجھنے مشکل نہیں ہوں گے. پہلا حرف ہے ہمارا با. یہ آپ حروف الہجا میں بھی پڑھ چکے ہیں, اور یہاں پر یہ حرف جار کے طور پہ ہم اس کو پڑھیں گے. حرف جار وہ حرف ہوگا جس کے معنی ہوں گے, لیکن یہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو اپنے معنی واضح کرے گا. اور کام یہ کیا کرے گا, اسم سے پہلے آئے گا اور اسم کو حالت جر میں لے جائے گا. تو پہلا حرف ہے ہمارا با, اور اس پہ حرکت جو آتی ہے زیر. 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز کہ یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو ایک معنی میں اس کے آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ اردو کے جو ہمارا کے ساتھ لفظ ہے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے, جسے ہم انگریزی میں ود کہتے ہیں. ایک 2 ایگزامپلز اس کی دیکھ لیتے ہیں. الحق. الحق کے معنی ہے حق. آپ کہنا چاہتے ہیں حق کے ساتھ, تو اس سے پہلے آپ حرف جار با کا اضافہ کریں گے, اور جب آپ کی بریکٹ کھلے گی تو سب باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حرف اسم کو جر میں لے کے جائے گا, پھر الحق کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے, ما قبل ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا تو کچھ شکل ایسی بنے گی. بالحق کے, حق کے ساتھ. قلم کی عربی ہوتی ہے القلم. آپ کہنا چاہتے ہیں قلم کے ساتھ, میں قلم کے ساتھ لکھ رہا ہوں. اس پہ حرف جارہ با داخل کریں گے, حمزہ الوصل ختم ہو گیا اور القلم حالت جر میں چلا گیا. بالقلم, قلم کے ساتھ. اللہ کا نام, یہ کون سا مرکب ناقص ہے؟ اللہ کا نام مرکب اضافی. ٹھیک ہے, کا کے کی را رے ری, یہ آپ نے پہچان ایک بنا لینی ہے. تو اللہ کا نام اس کو کنسٹرکٹ کریں, کیا بنے گا یہ؟ اسمن تھا, مضاف کی جگہ پر آیا تو الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ, اور مضاف الیہ آپ کا حالت جر میں. اسم اللہ, اللہ کا نام. آپ کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ, اس کے شروع میں آپ با داخل کریں گے, اور جو شکل آپ کے سامنے آئے گی وہ کچھ ایسی ہوگی. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. اب اس میں کچھ چیزیں اور نوٹ کرنے والی ہیں, کیونکہ یہ کنسٹرکشن آپ اس کنسٹرکشن سے واقف ہیں مکمل طور پر, اس لیے میں نے اس کو پہلے لکھ دیا. اب آپ دیکھیں کہ لفظ اسم جو ہے اس کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ابن
ورڈ جو ہے اسم، اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا جب ہم نے ملا کر پڑھا تھا تو وہ لکھنے میں رہا تھا، پڑھنے میں نہیں آیا تھا. اس طرح اسم جو اسم ہے اس کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے. اور دوسری چیز آپ نے دیکھی کہ یہ لکھنے میں بھی نہیں آیا، بلکہ اس کو آپ نے وہ با کے اندر اسے ذرا لمبا کر کے ہم نے لکھ دیا، تو یہ اس کا اپنا رسم الخط ہے. ویسے آپ کو یہ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر نظر بھی آتا ہے.